جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ معجزات کیا کہیں گے کہ وہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ جیسا پچھلی دفعہ کہا کہ بھئی وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک اسی نے ہی مارا اور اسی نے ہی زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے ہی دو قسموں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ من نطفت اذا تمنا، ایک قطرے سے یا ایک نطفہ سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اب جی یہ جو نطفہ تھا جو ٹپکایا گیا وہ بڑا ہو گیا، انسان بن گیا، اس کے اندر ایک چوائس کی جو ایبلٹی تھی وہ بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا دورانیہ جتنا بھی ہے عمل کا وہ انڈرسٹوڈ، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر کفار کا، مشرکین کا، یا آج کل کے لحاظ میں یہ ہے کہ انسان اب بھی فطرت تو وہی ہے کہ انسان ممکن ہے یہ سوچے کہ بھی ہم اس دنیا کے اندر ہی ہیں اور دنیا کے بعد آخر میں جواب دہی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر پہلی دفعہ جب تم کچھ نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان پورا کا پورا بنا دیا، تو یہ ہے کہ وَأَنَّا عَلَيْهِ، اور یہ کہ بے شک اسی اللہ کے ذمہ ہے۔ علیہ کا ترجمہ اسی کے ذمہ ہے، اسی اللہ کے ذمہ ہے۔ ذمہ، جی اس پر ہے، اسی کے ذمہ ہے۔ نشأۃ الاخری، دوسری دفعہ اٹھانا، ہاں دوسری دفعہ پیدا کرنا، دونوں معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اب لالا آ رہا ہے، اور لا جس جگہ پہ ختم ہوگا وہاں تک ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب اس کے اندر جو نیا لفظ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہ لفظ آ رہا ہے، کون سا نیا لفظ ہے اس کے اندر؟ اقنا۔ اقنا، ویری گڈ جی، بہت اچھا ہے۔ تو بے شک اسی نے ہی اغنا، غنی کیا، مال دیا، غنی کیا۔ اب لفظ اقنا کا جو مادہ ہے وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مادہ ہے کنیتن۔ کیا معنی ہے مادہ ہے؟ کنیت۔ قاف، قاف نون یہ اور تا مؤنث کی وجہ سے کنیتن، چونکہ مؤنث ہے خزانے کو کہتے ہیں، اسی سے ہی اقنا بنا، ماضی، اسی نے ہی خزانہ دیا۔ اب اس کے ترجمے بہت سارے ہوں گے لیکن اس کے بالکل حقیقی معنی یہ ہیں وَأَقْنَا، اور اسی نے ہی خزانہ دیا۔ اب خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو جمع شدہ چیز ہو، کہ جو استعمال بھی کر لے بعد میں بچ جائے، انسان اس کو خزانہ کر دے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے بے شک اسی نے ہی اغنا، غنی کیا، وَأَقْنَا، اور خزانے کر لیں بے شک، اور خزانے دیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک۔ اب وہ لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی ٹھہرا لیتے تھے معبود یا دینے والا، حاجت روا۔ تو اس کے اندر وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اب یہ نیا لفظ آ رہا ہے، شعرا۔ شعرا ستارے کا نام ہے، ویسا نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جی ستاروں کی قسم جب وہ، ستارے کی ڈوب۔ قسم جب وہ ڈوب گیا۔ تو شعرا بھی ستارہ ہے۔ تو اب اس سے کفار مکہ، مشرکین مکہ امیدیں لگائے ہوتے تھے۔ آج کل بھی
جو آسٹرالوجی پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کا ستارہ گردش میں ہے یا آپ کا ستارہ آپ کے حق میں ہے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں جی. مسلمان ہیں اور اس کے باوجود وہ اس کہانت کے پیچھے، آسٹرالوجی کے پیچھے، کہانت تو اور بھی ہے چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس سے تم مانگتے ہو، جس کو رب بناتے ہو اپنا، تو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی اللہ رب الشعراء، شعراء ستارے کا بھی رب ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی شعراء ستارے کا، جی شعراء ستارے، شعراء کا جمع شعرائی کہنا ہے، ساری معنی شعرائی کہنا ہے. اب شعراء کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے، کہ وہ انسان ہے، بت ہے، یا کوئی اور ہے. تو شعراء ستارہ، اس وجہ سے ہم بریکٹ میں رہ رہے ہیں. وہ شعراء ستارے کا بھی رب ہے. اور کفار مکہ اس کو حاجت روا یا حاجت پوری کرنے والا سمجھتے تھے. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں جی. تو میرے ساتھ ترجمہ کریں ذرا. وَأَنَّ عَلَيْهِن نَشْأَةَ الْأُخْرَى، ترجمہ کرے وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اسی کے ذمہ ہے. اور یہ کہ بے شک عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں، تو ترجمہ بے شک بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن لا آ رہا ہے تو وہ درمیان میں آ جاتا ہے، لہذا انا کی بجائے انا آیا ہے. اور یہ کہ بے شک علیہ، اسی کے ذمہ ہے، اس اللہ کے ذمہ ہے، نشأۃ الاخری، دوسری دفعہ پیدا اٹھانا، دوسری دفعہ اٹھانا، اور اللہ ضرور اٹھائے گا. اب دنیا میں وہ کیا کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور بے شک وہ اسی نے غنی اسی کیا، نے ہی مال دیا. جی، اور بے شک اسی نے ہی غنی کیا. غنا کے ساتھ غنی کر لیتے ہیں، اسی نے ہی غنی کیا. وَأَقْنَىٰ، اور خزانہ دیا، اور اسی نے ہی خزانہ دیا. خزانہ دیا. اب یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو لفظ میں نے بتایا کن یا تن، کن یا تن یا کن یا تن، اس سے خزانہ دینا بن گیا. وَأَقْنَىٰ، اور اسی نے ہی خزانہ بخشیا بھی کہہ سکتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک بے شک وہی شعراء ستارے کا بھی رب ہے. جی، تو بے شک وہی، یہ کہہ لیں، انہو کا بھی آ جائے گا، ہوا دوسری بار آ گیا ہے تو وہ وہی بن جائے گا. اور بے شک وہی الشعراء ستارے کا رب جی ہے. رب ہے. جی رب ہے. آگے جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تاریخ کو تھوڑے سے الفاظ کے اندر بتا رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے، لیکن اس کے پیچھے پوری قوم عاد، قوم سمود، اور ان سے پہلے قوم نوح، اور پھر جو بستیاں گری ہوئی تھیں، وہ الٹ جانے والی بستیاں متفقہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ میں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، تو بے شک اسی نے ہلاک کیا، کس کو؟ عَادًا الْأُولَىٰ، پہلی قوم عاد کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی ہے تو دوسری بھی ہوگی. کیوں جی؟ جی الاولا آیا. اور اس کے بارے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جو دوسری قوم عاد ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اصل میں قوم سمود ہی ہے، کہ عاد میں سے جو بچ گئے تھے وہ پھر عاد ثانی بنی، عاد ثانی، اور اس کا ذکر یہاں آ گیا ہے. تو بے شک اسی نے ہی
پہلی عاد کی قوم کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ اور قوم سمود کو بھی، ٹھیک ہے۔ قوم عاد پہلی تھی، ان کی طرف کون سے نبی تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، جی۔ اور قوم سمود کی طرف کون سے تھے نبی؟ صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں فما ابقا، اب ماں کا ترجمہ جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ابقا کا مطلب ہے اس نے باقی رکھا، ماں اس کی نفی ہے۔ فما ابقا، اس نے کسی کو باقی نہیں رکھا۔ فما ابقا، تو اس نے کسی کو باقی نہیں رکھا، ورنہ یہ ہے کہ وہ اہلا کا ہلاک کر دیا، کسی کو باقی نہیں رکھا۔ وہ باقی قوم جو تھیں وہ آ گئیں، اور قوم سمود اور آج جو ہے وہ قوم نوح کے بعد آئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اس سے پہلے کیا کیا؟ اس سے پہلے کون سا فعل آئے گا؟ ہلاک کیا، بالکل۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو، اب نوح علیہ السلام کی قوم پر جو محنت کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ کتنے 100 سال کی ہے بتائیے ذرا؟ 950 950 سال، جی، 950 ایئرز قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں سے چند لوگ جو ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام پر لمبی مدت ان پر محنت کرتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو ایڈجیکٹو استعمال کیا ہے وہ اظلمہ کیا ہے، وَأَطْغَى کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت زیادہ ظالم، وَأَطْغَى طغى، اور بہت زیادہ سرکش۔ تو ترجمہ بنے گا انہم بھی ہے، اور پھر کانوہم آ رہا ہے، بے شک وہ کانوہم وہی تھے، الظلامہ سب سے زیادہ ظالم، وَأَطْغَى اور سب سے زیادہ سرکش۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں الظلامہ فعل کے طور پر، وہی سب سے زیادہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہوگا یہاں، تو ظالم کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے تو وہ ہوگا، سرکش ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب میرے ساتھ ترجمہ کریں، اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں پڑھائیں اس کو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، جی، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا، بے شک اسی اللہ نے ہلاک کیا، عادن الاولی، پہلی قوم عاد کو، پہلی قوم عاد کو، یا پہلی عاد کے لوگوں کو۔ قوم عاد ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ پتہ چل جائے گا، پہلی عاد قوم کے لوگوں کو، وسمودا، اور قوم سمود کے لوگوں کو، اور قوم سمود کے لوگوں کو بھی، فما ابقا، تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ ماں کا ترجمہ ممکن ہے جین میں آئے اور جو کچھ اس نے باقی چھوڑا، یہ آ سکتا ہے، اور وہ ترجمہ نہیں کرنا، یہ نفی ہے۔ وما ابقا فعل ہے، جی، ابقا، اور نہیں اس نے باقی چھوڑا کسی کو، ٹھیک ہے۔ جس نے بھی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بربادی کا عذاب وہ بھیج دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور نوح علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اس سے پہلے، اور ترجمہ کر لیں
اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بریکٹ میں ہلاک کیا. کہہ رہے ہیں ذرا جی وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے اس نوح سے علیہ السلام پہلے کی قوم نوح کے علیہ لوگوں السلام کی کو قوم اس کے نے لوگوں ہلاک کو کیا. ہلاک کیا. اس نے ہلاک کیا. ٹھیک ہے. انہم، بے شک وہ بے شک وہ، کانو ہم، وہی تھے وہی تھے، اظلم، سب سب سے سے زیادہ زیادہ ظلم کرنے والے سب سے زیادہ ظالم، و اطغى، اور سب سے زیادہ سرکش. سرکش. اور سب سے زیادہ سرکش. جی پروفیسر صاحب. جی جی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی پر ہے دوبارہ پیدا کرنا یا دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہ وہی ہے کہ جس نے غنی کیا اور دولت سے نوازا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے شعرا کا مالک، یعنی جو ستارہ تیرا ستارے پر رب. شعرا کا مالک. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک وہی ہے کہ جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ، اور قوم ثمود کو، فما ابقا، اس میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، اس سے قبل، انہم، بے شک وہ، کانو ہم ازلم و اطغى، بے شک وہ لوگ انتہائی ظالم اور سرکش تھے. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی. اب جی یہ ان اقوام کے سارے واقعات، سارے قصے ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے پڑھے ہوئے ہیں. ایسی ہے. جی سر. جی اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب متفقات بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ آ رہا ہے والمؤتفقات. جی جی اب تے کے اوپر جو آخر تا مؤنث ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر. اب یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ یہ یہ مفعول مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول کی نشانی. مفعول. اس کی طرف توجہ اس لیے ادھر آ رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ ذہن میں نہ آئے. والمؤتفقہ، اب متفقہ کا مطلب کیا ہے؟ الٹ جانے والی بستیاں، یا الٹ جانے والی بستی. بستی کرے اس لیے ایک واحد ہے نا. کیوں جی؟ متفقہ کا مطلب کیا ہوگا؟ الٹ جانے والی بستی کو. الٹ جانے والی بستی کو کو، اس لیے کہ مفعول بن جائے گا. احوا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کچھ ساتھی بتائیں گے؟ جی نہیں یاد. چلو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. احوا کا مطلب اوپر سے ہوتا ہے، نیچے آنا ہے اس کے معنی. ہاں، اوپر سے نیچے. اوپر سے نیچے گرانا، اوپر سے نیچے آنا. وہ جو بلندی ہے اس سے نیچے آنا، یہ ہے احوا. اب فعل ہے، ساری یہ فعل ہے اور اس کا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو احوا کا مطلب ہے اسی نے گرایا، اسی نے الٹ دیا، اسی نے نیچے دے مارا. تو ہم اسی نے گرا دیا، اس کے اصلی لفظی معنی ہے. یہ کون ہے متفقہ؟ کون سی قوم ہے؟ قوم لوط. قوم لوط. قوم لوط کہ اللہ نے کہا کہ ان کو نیچے سے ایسے اٹھاؤ اور اوپر جا کے ان کو الٹ دو اور اوپر سے پتھروں کی بارش برساؤ. یہی پڑھا ہے نا ہم نے. جی. تو اب اس کے ساتھ آ رہا ہے وغشاہا. وغشا، ہاں ہاں. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وغشاہا ترجمہ ذرا. اور تو اس نے اسے اس نے ڈھانپ ڈھانپ لیا، اور اس نے اسے. ڈھانپ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ متفقہ. بستیوں کی طرف. جی جی جی، الٹ جانے والی بستی کی طرف جا رہی ہے. تو اور اس نے اسے ڈھانپ دیا.
ما غشا، اب ما ہے جس کے ساتھ غشا کے اندر بھی فاعل ہے، جس کے ساتھ اس نے ڈھانپ دیا. جی جس کے ساتھ اس نے جی، ڈھانپ. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اوپر صرف حجارتاً وہ پتھر ہی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا، اور ما عظمت کے لیے بھی ہے اور اس کو بڑا بنانے کے لیے بھی. اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا ہے یہاں، ورنہ ترجمہ اس کا جو آسان ہوگا وہ یہ ہے کہ وغشاہ، اور اس کو ڈھانپ لیا، ما غشا جس نے بھی ڈھانپ لیا. یہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، جو کہ ترجمہ صحیح لگتا نہیں، مطلب اس کا ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ ہے وغشاہ، اور اس نے اس بستی کو ڈھانپ دیا. کہیں میرے ساتھ وغشاہ، اور اس نے اس بستی کو ڈھانپ دیا. جی، اور اس اللہ نے اس بستی کو ڈھانپ دیا. ما غشا، جی جس چیز کے جس ساتھ کے بھی اس ساتھ نے اس نے ڈھانپ دیا. یہ ہو رہا ہے ترجمہ، ہو جی جائے گا ہو جائے گا. انشاءاللہ، اللہ فضل کرے گا. جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، یہاں دیا ہے. تو اب اس کا ترجمہ ذرا دیکھتے ہیں. آلہ کا مطلب آپ کو آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنا ہے، اور ترجمہ آپ کو پتا ہے پہلے ہی کیا ترجمہ ہے، نعمتیں. جی ٹھیک ہے. آلہ بالایام بھی آتا ہے، اور وہ تو یہاں ہے نعمتیں. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ کا مطلب ہوگا تو ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت. ای آلہ، ترجمہ کیا بنے گا؟ تو نعمتوں میں سے کون سی نعمت. جی ای آلائی بنے گا، تو ترجمہ بنتا ہے نعمتوں میں سے کون سی. ربی کا، تیرے رب کی. ترجمہ بنے گا تیرے رب کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے. تتمارو، جس کے بارے میں تو شک کرتا ہے، جس کے بارے میں تو شک کرتا ہے. اب یہ کون ہے تو؟ یہاں یہ ہے تو وہ ہے کہ جو ہر ایک وہ جو شریک ٹھہراتا ہے. دی ہوئی ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں شک کرتا ہے کہ شاید یہ نعمت مجھے فلاں بندے نے دی ہے، فلاں بت نے دی ہے، فلاں ستارے نے دی ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی میں دی ہے، تو اللہ نے نہ دینا یہ شک ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو ترجمہ کیا کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ کا ترجمہ تو تیرے رب کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت کون سی نعمت کو، اپنے رب کی کون سی جس میں نعمت تو شک کرتا ہے. تو شک کرتا ہے. اچھا، اب اس کو لے آتے ہیں اسی چیز پر کہ جو آگے پڑھنا ہے. تو ترجمہ اس کا بنے گا تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو، کس کس نعمت کے بارے میں تتمارو ہے مخاطب تو شک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کس چیز پر اتفاق کیسے ہو رہا ہے؟ تو اگر ہوا تو بعد میں ترجمہ اپنے بدل رب لیں. کی کس کس نعمت کے بارے میں تو شک کرتا ہے. تو شک کرتا ہے. جی جی ڈاکٹر وہ کیا نام ہے، داؤد جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ بھی ذرا کہہ دیجئے. سارے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں شک کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاذا، اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی وہ جو شک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہے، ہر بندے سے. ہاذا نذیرٌ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیرٌ ڈرانے والا ہے. من نذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے. نذیر کی جمع نذر ہے. جی
نذیر کی جمع کیا ہے؟ نذر نذر. تو وہ کیا بن گئے؟ ڈرانے والے. والے. اور اولا کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے. پہلے. جی. تو یہ بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، لیکن یہ ڈرانے والا سب سے آخر میں آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. اب ساتھی کن کی باری ہے جو پہلے پڑھیں گے اس کو؟ والمؤتفقۃ اہوا. ترجمہ. اور جی. الٹائی گئی بستی کو اسی نے بستی کو گرا دیا. نہیں، گرایا. الٹائی نہیں ہے، وہ الٹی ہوئی. موتافا نہیں ہے، موتافی ہے. جی. اچھا جی جی. تو الٹی بستی. الٹ جانے والی لفظ اس کا تو نا موتافا ہوتا تو الٹائی جانے والی، جی موتافی برابر. ہے تو الٹ جانے والی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی جی. ٹھیک ہے. جی جی. ترجمہ وہ کریں گے سارا ٹھیک ہے، مفہوم سب ٹھیک. جی. لیکن جو فے کے نیچے زیر آ جائے، فے کے اوپر زبر آ جائے تو وہ معروف اور مجہول. زیر آ جائے تو وہ معروف بنے گا، معلوم بنے گا، ایکٹیو بنے گا. اور اگر زبر آ جائے تو وہ کہہ جائے گا مجہول یا کیا نام ہے، پیسو بن پیسے. جائے گا. تو ترجمہ بنے گا والمؤتفقۃ کا ترجمہ پہلے کر لیں. اور اور اس نے الٹ الٹی جانے بستی. اور والی الٹ جانے والی بستی کو، یہاں کرنا ہے اہلی کے تے کے اوپر زبر ہے، کو ساتھ لگانا ہے. دوبارہ کریں والمؤتفقۃ. اور اور الٹ جانے اس والی نے بستی الٹ کو جانے والی بستی اور کو الٹ جانے والی بستی کو احوا. اسی اس نے نے گرایا. گرایا. اسی نے گرایا، اسی نے گرا دیا. جی. وغشاہا. پھر غشاہ اس تو نے اس ڈھانپ نے دیا. اسے ڈھانپ دیا. اور اس اللہ نے اس بستی کو ڈھانپ دیا. جی. جی. جی ما غشا، جس جس کے کے جس ساتھ، ساتھ کے اس نے ساتھ اس نے ڈھانپا. ڈھانپ جس کے ساتھ یا جس سے اس نے ڈھانپ دیا. ڈھانپا. دوبارہ کرتے ہیں وغشاہا. ساتھی اس کو نوٹ کریں ذرا. اس پھر اس اللہ نے نے اس اللہ بستی نے کو اس ڈھانپ بستی کو دیا. ڈھانپ دیا. پھر اس اللہ نے اس بستی کو ڈھانپ دیا ما، جس کے ساتھ، جس کے ساتھ وشا، اس اس نے نے ڈھانپ دیا. ڈھانپا. اس نے ڈھانپا. جس سے بن جائے گا جس سے اس نے ڈھانپا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ. تو پھر اپنے رب کی اپنے اپنے رب رب کون کی کون کس سی کس نعمت کے بارے میں جی. تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں، یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں، تتمارو، تو تو شک شک کرتا ہے. کرتا ہے. تو شک کرتا ہے. جی. اے مخاطب. جی. ھذا نذیر. ترجمہ. یہ یہ بھی ڈرانے والا یہ ہے. نبی صلی اللہ جانے علیہ والا وسلم ہے. یہ ڈرانے نبی والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، ڈرانے والا ہے. جی. من النذر الاولی. پہلے ڈرانے ڈرانے والوں والوں میں سے. پہلے ڈرانے والوں میں سے. یہ الگ نہیں ہے، سب کا مقصد ایک ہی تھا. وہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروانا، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے تو پھر اسے ڈرانا. تو لہذا سارے رسول اور سارے انبیاء نذیر اور بشیر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی تم پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کو تم مان لو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. یہاں آگے پڑھیں جی. وقت کم ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. آزیفہ تل، آزیفہ. ہاں جی. اب آزیفہ کا پہلا ترجمہ کرتے ہیں. جی. اس کا مطلب ہوتا ہے قریب آنے والی. آزیفت، قریب آ گئی. ٹھیک ہے جی. جی. آزیفہ تل آزیفہ، یہ کس کا نام ہے؟
قیامت کا نام، قیامت جی، قیامت کا نام آج نیا لفظ پڑھ رہے ہیں، آزفہ، قریب آ جانے والی، بریکٹ میں کر لیں قیامت آزفت، جی تو اب ہم قریب آ گئی، آگے جی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اب لفظ یہاں آ رہا ہے کاشفہ آ رہا ہے، کیوں جی؟ اور تا جی کیا ہے مؤنث کے لیے؟ تا کیا ہے مؤنث کے مونس کے لیے، مؤنث کے لیے، اب اللہ تو مؤنث نہیں ہے جی، جی تو تا کیا بنے گا؟ تو مفسرین نے لکھا یہاں ہے نفس کاشفہ، کوئی جان ہٹا دینے والی، ایک۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ تا یا اضافی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی عظمت کے لیے وہ تا کا اضافہ کر دیا، تو ہم ترجمہ یہ کر دیتے ہیں نہیں ہے اس قیامت کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور جان کاشفہ، اصل میں اگر ترجمہ کر دیں کھولنے والی، کاشف، کاشفہ کھولنا بھی ہوتا ہے نا، تو کاشف جی کھولنے والی کا مطلب کیا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے جی، جی وقت کم ہے، ترجمہ کریں ذرا، آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وسا قضا، اور انہوں نے جو شہادت کی انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی اس کو اوپر کیا، کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، اب کس نے آنا ہے؟ قیامت نے ہی آنا ہے، تو وہ ہے آزفت الآزفہ، قریب آ جانے والی قریب آ گئی، قریب آ گئی، لیس لہا، ترجمہ جلدی ذرا، نہیں ہے اس نہیں کے ہے لیے اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ، اللہ اللہ کے کو علاوہ چھوڑ اللہ کر کے یا اللہ کے علاوہ کاشفہ، کوئی 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 جان کھولنے جان والی دور جان، کرنے کھولنے والی، والی، جی، کوئی جان دور کرنے والی کہہ دیتے ہیں، کاشفہ دور کرنا بھی ہوتا ہے، کاشفہ کھولنا بھی ہوتا ہے، کاشفہ ہٹانا بھی ہوتا ہے، یہ سارے معنی ہیں اور سارے معنی ٹھیک ہیں، کیوں جی؟ جی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ھذا الحدیث، آفا من ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات قرآن مجید کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، آگے آ رہا ہے نیا لفظ جی، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، سامد وہ ہوتا ہے جو دنیا کی چیزیں، کھیل کود، تماشا، موسیقی، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ کھیلتا رہے اور آخرت سے غافل رہے، یہ بڑا لمبا معنی ہے سامد کے، تو لہذا اس کا ترجمہ سامدون کا مطلب ہے کھیل کود میں غافل، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں، کھیل غافل کود ہو، کے ذریعے کر لیں، کھیل کود کے ذریعے غافل ہو، یہ کر لیں جی، جی ٹھیک ہے سر، تو ٹھیک ہے، اور تم کھیل کود کے ذریعے غافل ہو، کرنا کیا چاہیے؟ اور ہم نے سب نے کرنا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو سب، تو 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 تم تم سب، سب اللہ کے لیے اللہ کے سجدہ، لیے سجدہ کرو تم سب اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا، اور اور عبادت کرو، اسی اور کی اسی کی عبادت کرو، جی، تو جلدی میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، آفا من حاضل حدیثی تعجبون، کیا تم تو کیا اس تم بات یعنی اس قرآن مجید بات کے یا اس بارے میں قرآن کے تعجب بارے میں کے کرتے ہو؟ بارے تعجب میں کرتے ہو؟ تعجب کرتے ہو؟ کیا پھر تم اس حدیث، بات یعنی قرآن مجید کے بارے میں تعجبون، تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم اور ہنستے ہو تم اور تم ہنستے ہو روتے اور نہیں ہو، تم روتے نہیں، ہوئے ہوئے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، قیامت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب انسان یاد کرتا ہے
تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روئے گا. جی. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے. کے ذریعے اور تم کھیل کود کھیل کے کود کے ذریعے ذریعے غافل ہو. غافل ہو. جی. اور یہ بھی ہے، اور تم کھیل کود میں غافل ہو، اگر سمجھ سکتے ہیں تو کے ذریعے اس، اور تو کے ذریعے زیادہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک. جی 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 اور تم کھیل کود کے ذریعے غافل ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ. تو تم اللہ سب کے لیے اللہ سجدہ کرو. تم سب اللہ کے لیے سجدہ کرو، تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ. اور جی، عبادت اور کرو. اسی کی اور عبادت تم کرو. جی، اور تم بریکٹ میں کر لیں، وَاعْبُدُوهُ نہیں ہے تو، اور تم عبادت کرو. جی. اور بریکٹ میں اسی کی عبادت کرو، للہ درمیان میں آ گیا ہے. جی کیسر بھائی 2 جی منٹ ہیں آپ کے پاس. جی. وَأَنَّهُ سوری وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی کے ذمہ ہے دوسری مرتبہ اٹھانا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہ اسی نے غنی کیا اور اسی نے خزانے دیے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہ وہی شیرا ستارے کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو. فما اب کا، تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اس سے پہلے. انہم کانوا ہم ازلم و اتقا، بے شک وہی سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ سرکش تھے. والمتفقۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستی کو اسی نے گرایا. فغشاها ما غشا، تو اس نے اس بستی کو ڈھانپ لیا جس سے بھی اس نے ڈھانپا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت، کس کس نعمت کے بارے میں شک کرتا ہے. ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ من وآلہ وسلم. النذر الاولیٰ. جی، من النذر الاولیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. آزفت الآزفہ، قریب آ جانے والی، قریب آ چکی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی جان دور کرنے والی یا ہٹانے والی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات یعنی قرآن مجید کے بارے میں تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود کے ذریعے غافل ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، تو تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو. اور عبادت کرو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. تو آمین. یہ جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ آخری 3 منٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں کہ اس کو دوبارہ دہرا لیں، اور جو میں سن بھی جی رہے ہیں ان کے لیے بھی